السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو، بلکہ ہر انسان کو اس طرح سے رہنا چاہیے کہ چاہے وہ امیر ہو، چاہے معمور ہو، چاہے استاد ہو یا شاگرد ہو، چاہے پیر ہو یا مرید ہو، چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، ہر ایک کو اس طرح سے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ ضرورت کے موافق، ضرورت کے مطابق علم کو حاصل کرے۔ علم سے مراد دین کا علم ہے، دین کا علم حاصل کرے ضرورت کے موافق، تاکہ اس کی آخرت سنور جائے، آخرت سدھر جائے، کیونکہ علم کے ساتھ ہر عمل درست ہوتا ہے، اور بغیر علم کے ہر عمل میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہر عمل بگڑ جاتا ہے، جہالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ضرورت کے حساب سے، ضرورت کے موافق، ضرورت کے مطابق علم حاصل کرے، جاہل نہ رہے، اور اس کے لیے جو بھی جد و جہد کرے وہ کر گزرے۔ اس میں جتنی تکلیف ہوگی، جتنی جد و جہد ہوگی، اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، انعام۔ ایک مسلمان کو ہر گناہ سے بچتے رہنا چاہیے، چاہے ہمارے پاس کتنا بھی موقع آ جائے گناہ کرنے کا، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہمارے سامنے گناہ کا موقع ہے، ہم گناہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایمان والا ہونے کے ناطے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کر، تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی، یعنی گناہ کا مزہ ختم ہو جائے گا، جاتا رہے گا، لیکن گناہ باقی رہے گا، گناہ نہیں مٹے گا۔ لذت تو ختم ہو جائے گی گناہ کی، لیکن گناہ باقی رہ جائے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہر گناہ سے بچنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گناہ ہو بھی جائے، چاہے جان بوجھ کر کیا ہو یا انجانے میں کیا ہو یا کسی مجبوری میں کیا ہو، تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے گناہ کیا اور اس سے لاپرواہ ہو گئے اور توبہ کرنے سے غفلت برتے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بہترین گنہگار وہ ہے، دیکھو سوچنے کی بات ہے، گنہگار کو بہترین گنہگار بتا رہے ہیں، وہ کیسے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، یعنی اسے احساس ہو، ندامت ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لوں، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اور ایک مسلمان کو اس طرح سے رہنا چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارے۔ ہاں، یہ حقوق العباد میں آتا ہے، کسی کا حق نہ مارے۔ اور فرمایا کہ کسی کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے یا اپنا دماغ استعمال کر کے دماغ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کے اوپر مصیبت نہ ڈالے، کسی کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ اور فرمایا کہ کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، کیونکہ برائی کرنے سے آدمی کی عزت لوگوں میں گھٹ جاتی ہے، لوگوں میں خواہ مخواہ ذلیل ہو جاتا ہے ہماری برائی کرنے سے۔ اگر وہ نیک بھی رہا، اچھا بھی رہا، تو لوگ اس کو جو ہے غلط سمجھتے ہیں، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اس لیے کسی کو جو ہے کسی کی برائی نہ کرے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن 3 عدالتیں لگیں گی، اور تینوں عدالتوں میں الگ الگ گنہگار جو ہے شامل ہوں گے، الگ الگ گنہگاروں کی پوچھ ہوگی۔
سب سے پہلی عدالت جو ہے وہ کفر اور اسلام کی ہے، وہاں بغیر حساب کتاب کے فیصلہ ہوگا۔ کافروں کے لیے، کافروں کے حق میں بغیر حساب کتاب کے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے بغیر حساب کتاب کے اس عدالت میں سے بری کیا جائے گا اور اس کو حقوق العباد یا حقوق اللہ کی عدالت میں بھیجا جائے گا۔ اور فرمایا کہ دوسری عدالت حقوق اللہ کی ہوگی، یعنی اللہ کے حق۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے۔ اللہ نے تو ہمیں وجود بخشا، ہمارے اندر جان ڈالی، ہمیں پیدا کیا اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ ہماری آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، بدن کے سارے اعضاء درست دیے۔ اس کے علاوہ ہمیں ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، رشتہ داری دیے، اور فرمایا کہ پہننے کے لیے کپڑا دیا، کھانے کے لیے غذا دی، غرض بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کون سی نعمت کا ہم حق ادا کریں گے؟ یہ ہماری حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی وجہ سے ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مال و دولت، جان و مال کے عوض میں جنت کو خرید لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ساری نعمتیں دے کر ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے سامنے عاجزی کریں۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق یہ ہیں کہ ہم اس کی فرما برداری میں زندگی گزارے، اس کی عبادت میں زندگی گزارے، اسے راضی کرنے کے لیے زندگی گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کی عدالت میں یہی باتوں کا حساب کتاب دینے کے لیے ہمیں وہاں بھیجا جائے گا۔ اور تیسری عدالت یہ ہے کہ حقوق العباد، وہاں جو ہے بندوں کے حق کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں کے حق، حقوق العباد میں بندوں کے حق ادا کرنے میں میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ جس کا حق ہم نے مارا ہے وہ اگر معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کیا حق ہے معاف کرنے کا، کہ اس کا حق تو مجھے دلانا پڑے گا، وہ جب معاف نہیں کرے گا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ تو ایک مسلمان کو اس طرح سے رہنا چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارے۔ آج کل لوگ جو ہے اس کا احتیاط نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے اور دوسروں کے حق کو مارتے ہیں۔ کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کو زبان سے تکلیف دی، گالی دی، کسی کو جو ہے ہاتھ سے تکلیف دی، یعنی اس کو مار پیٹ کیا، یا اپنے دماغ سے جو ہے ایسی سازش کی کہ اس کو تکلیف دے دیا۔ تو یہ ساری باتوں سے مسلمان کو بچنا چاہیے، بلکہ جو ہے ہر ایک کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ میں دل کو صاف رکھنا چاہیے، دل کو پاک رکھنا چاہیے، ہماری طرف سے کسی کو کسی طرح بھی تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک فرمانے لگے کہ اے صحابیوں، اے لوگوں، اگر جنتی کو دیکھنا چاہو تو ایک آدمی آپ کے سامنے آئے گا، اس کو دیکھ لو کہ وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ بڑے حیرت میں پڑے کہ وہ کون سا آدمی ہے۔ تو ہر ایک کی نگاہ جو ہے اس راستے پر پڑی جس راستے سے وہ آدمی آنے والا تھا۔ تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد گھر چلے گئے۔ دوسرے دن بھی جب مجلس لگی، دوسرے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہو تو ایک آدمی آئے گا، اس کو دیکھ لو۔ تو دوسرے دن بھی صحابہ حیرت سے دیکھنے لگے، تو وہی صحابی تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے اور مجلس ختم ہونے کے بعد گھر چلے گئے۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا۔ تو ایک صحابی دل میں ٹھان لیا
कि मैं इस सहाबी के अमल को देखूंगा कि ये सहाबी ऐसा क्या अमल करते हैं जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती बता रहे हैं। तो उन्होंने उस सहाबी से कहने लगे कि मेरे बाप से झगड़ा हुआ है और मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ। तो वो सहाबी जो है इजाज़त दे दी कि आ जाओ, रह जाओ, कितने दिन रहना चाहते हो। तो बताते हैं कि वो सहाबी 3 दिन उस सहाबी के घर में रहने लगे और टटोलने लगे, तलाश करने लगे कि ऐसा इनका अमल क्या है कि जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती बता रहे हैं। 3 दिन जब रहे तो उनको जो है कोई ऐसा ख़ास अमल नज़र नहीं आया जो और सहाबा से अलग से हो। फिर तीसरे दिन जो है अर्ज़ करने लगे कि ऐ फलां, मैं जो है एक बहाना बनाकर तुम्हारे घर में रहने के लिए आया था। मेरा कोई झगड़ा मेरे बाप से नहीं हुआ, बल्कि मैंने एक बहाना बनाया था क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन आपके बारे में जन्नती होने की बशारत दे रहे थे। तो मुझे आपके अंदर ख़ास अमल देखना था कि ऐसा क्या अमल है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जन्नती बता रहे हैं। तो मैं 3 दिन रहा, लेकिन वैसा कोई ख़ास अमल मुझे नज़र नहीं आया। जो अमल हम करते हैं वही अमल आप भी कर रहे हैं। नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़गार करते हैं, तिलावत करते हैं। तो ऐसा क्या अमल है आपके अंदर जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी वजह से आपको जन्नती बता रहे हैं। तो वो सहाबी भी फरमाने लगे कि मेरा वैसा कोई ख़ास अमल नहीं है, मेरे अंदर दिल इतना साफ़ है कि मेरे अंदर किसी के बारे में कोई कपट नहीं, कोई हसद नहीं, कोई नफ़रत नहीं। मैं हर एक के बारे में दिल को साफ़ रखता हूँ और हर एक की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर है। किसी के साथ कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, अदावत नहीं है। फिर वो सहाबी कहने लगे कि हाँ, यही बात है जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको 3 दिन तक जन्नत की बशारत दे रहे थे। तो मालूम हुआ कि हमें भी, हर मुसलमान को मुसलमान होने के नाते इसी तरह से दिल को साफ़ रखना चाहिए। किसी के बारे में कोई अदावत, नफ़रत, बुग़्ज़, हसद, कीना, कपट दिल में नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर एक की मोहब्बत दिल में रखना चाहिए। और ख़ास कर जो ज़िम्मेदार कहलाते हैं, जैसा कि अमीर हैं, आलिम हैं, इमाम हैं, लीडर हैं, इन लोगों को तो ख़ास कर किसी के बारे में कोई हसद, कीना, कपट, अदावत, नफ़रत नहीं रखना चाहिए। हर एक के बारे में मोहब्बत रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके सामने भलाई की बात को लेकर जाएंगे, भलाई की दावत को लेकर जाएंगे, नमाज की दावत, दीन की दावत लेकर जाएंगे, तो सबसे पहले हमारे दिल में उनकी मोहब्बत रहना चाहिए, ताकि वो भी हमसे मोहब्बत करने लगें और हमारे बारे में किसी किस्म की अदावत और नफ़रत को दिल में न लाएं, ताकि हम जो भी दावत देंगे वो दावत को कबूल कर सके। एक दाई को ये ज़ेबा नहीं देता कि किसी की दुश्मनी पाले, किसी की नफ़रत पाले, किसी की अदावत, बुग़्ज़, कपट दिल में जो है रखे, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो वो दावत जो है दावत देने में कामयाब नहीं हो सकता। दावत उसकी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस अज़ीम शान काम के लिए, इस बड़े मर्तबे वाले काम के लिए, सबसे ऊंचा काम है, सबसे आला काम है, सबसे मुबारक काम है, ऐसे काम के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, पैगंबरों को, नबियों को मुंतखब किया, उनको जो है ख़ास चुना है। उनके दिल, हर नबी का दिल जो है हर आदमी के हक़ में बिल्कुल साफ़ होता है, बिल्कुल पाक होता है। किसी का कपट, किसी की हसद, किसी का कीना, नफ़रत, अदावत, बुग़्ज़ किसी नबी के अंदर नहीं होता। अल्लाह ताला उनके सीने को ऐसा पाक रखता है। तो हमें भी मुसलमान होने के नाते चाहिए कि हम हर एक के बारे में दिल को पाक रखें। तो इसलिए जो है हम इस वीडियो के ज़रिए से दीन की बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपका भी फ़र्ज़ है कि हमारी इस दीन की बातों को, भलाई की बातों को लोगों तक पहुंचाएं, उम्मत में पहुंचाएं। हर एक आदमी की कोशिश ये करे कि हर एक आदमी की तरफ ये बात पहुंचे। इसलिए
اس ویڈیو کو اپنے گروپ میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں اور امت کے ہر فرد میں شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ اس کے آگے کی باتیں جو اگلی ویڈیو میں ہم پیش کریں گے تو وہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔